علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال اور آج میں لائیو ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. کل کی جو کرنٹ افیئرس کی ڈیولپمنٹس تھیں اس میں یقیناً ہمیں لگ رہا تھا کہ آج شہر اقتدار میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور اس کی تیاریاں بھی نظر آ رہی ہیں, ایک دوسرے کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق سابق وزیر اعظم کے پاس پری اریسٹ بیل موجود ہے 25 تاریخ تک, اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جیسے یہ پری اریسٹ بیل ختم ہوتی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. دوسری طرف سابق وزیر قانون بابر اعوان صاحب نے اس حوالے سے کل ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ انارکی اور صورتحال کو بدترین نہج پہ پہنچانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور گرفتاری چھوڑیے, عمران خان صاحب کی جان کو اس وقت خطرہ لاحق ہے. اس کے کیا متحرکات ہو سکتے, کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں پہ, اور خاص طور پہ جب ہم بجٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں. تو یہ اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہمارے سامنے صورتحال ہے, خاص طور پہ جو انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. مینڈیٹ ہوتا ہے, ان سے ڈائلاگ کیا جاتا ہے, جو مسلط کیے جاتے ہیں ان سے چارٹر اکانومی کی کیا گفتگو ہو سکتی ہے. گرمی اپنے عروج پہ ہوتی ہے. 250 ہمیں ہیٹ سٹروک کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ہمارے جو قافلوں میں لوگ آئے تھے, ساری چیزوں کو جائزہ لیتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ کے رجوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا فیصلہ کریں گے. تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ کے بیانات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. ملک کی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس سے بڑی سیاسی حماقت ہو نہیں سکتی. ہمارے کارکنان جو آج کور کمیٹی کی آواز سن رہے ہیں, آپ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی رد عمل, پرعمل سیاسی رد عمل آپ کا آئینی, قانونی, سیاسی استحقاق ہے. جی جناب, اس طرح کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے پہلے ہی پی ٹی آئی کی قیادت تیار ہے اور بڑا کلیئر میسج دے رہی ہے کہ ایک رد عمل ان کے کارکنان کی طرف سے اور ان کے پارٹی کے حامیوں کی طرف سے آئے گا. اس وقت ناظر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان کا تجزیہ لیتے ہیں کہ کیا ممکنہ گرفتاری کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. السلام علیکم ناصر صاحب. جی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو. این بی سی, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا واقعی پری اریسٹ بیل ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے آپ کی نظر میں؟ صدر, ٹو بی ویری فرینک, سوری, جی, میں بابر اعوان صاحب اور وغیرہ وغیرہ ان کی باتوں پہ میں ہنستا ہوں. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کیونکہ ان کو میں نے پورا ان کا ٹائم دیکھا ہے. ان کی انٹری دیکھی میں نے پالیٹکس میں, پھر ان کے مدارج دیکھے, کس پارٹی میں گئے, کہاں گئے, کس طرح گئے, اسکالر بنے, پھر تشریح قرآن شروع کر دی, پھر ٹی وی پہ آنے لگے. پھر اس کے بعد یہ وہ شخص ہیں بابر اعوان صاحب جو آج تحفظ کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے اس دور کی سب سے مقبول لیڈر بینظیر بھٹو کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کر سکے. تو ان کی باتوں کو چھوڑیں. انہوں نے جو ٹائم فریم دیا تھا قتل کا عمران خان کے, وہ 24 سے 48 گھنٹے تھا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ختم ہو گیا. اب وہ عمران خان صاحب گرفتاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, گرفتاری نہیں ہوتی بھائی. دیکھیں یہ دور جو ہے نا صدرا, یہ نہ گرفتاری کا ہے نہ کسی کو غدار کہنے کا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو بڑا بیوقوف ہوگا. رانا ثناء اللہ ان کو چھیڑتے ہیں اور یہ بیچارے چڑھ جاتے ہیں لوگ. رانا ثناء اللہ کا آپ کو پتا ہے ٹیز کرتا ہے وہ آدمیوں کو, مطلب. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی اس کے اوپر ایک, مجھے لگتا ہے کہ اس ٹیز کے پیچھے ایک ریزن ہے نا, ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ جیسے کہ 6 دن کی ڈیڈ لائن پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی تھی, ممکنہ طور پہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک اور پروٹیسٹ یا دھرنا ہوگا, تو اس کی تمام تیاری کی. تو وہ اپنی طرف سے تو بڑا کنسسٹنٹ میسج دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے ایسی کوشش بھی کی تو آپ کو اسلام آباد تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی اب پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف اب کوئی ایسی کوشش نہیں کرے گی جو غیر قانونی ہے. پہلی کوشش غیر قانونی, ٹھیک ہے. اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جو رجسٹرار نے ایک اور پٹیشن واپس کی ہے, وہ یہ کہہ کر کی ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا. اور فیصلہ کیا آیا تھا کہ آپ ایچ گراؤنڈ میں جائیں گے اور وہاں جلسہ کریں گے.
وہ فیصلہ برقرار ہے، وہاں آپ جائیے، اور اس میں حکم ہے کہ اگر وہ وہاں جاتے ہیں تو راستے کھلے رکھیں. تو رانا ثناء اللہ ہو یا کوئی عطا اللہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ راستے بند نہیں کر سکتے. وہ راستے بند کریں گے مارے جائیں گے. اچھا سر، کیونکہ گرفتاریوں کا سلسلہ اور ایک طرح سے اس کے بارے میں بیان بازی تو ہو ہی رہی ہے. مریم صاحبہ بھی بار بار عمران خان صاحب کو کہہ چکی ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیے، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی صورتحال سے آپ کو نپٹنا پڑے. مجھے یہ بتائیے، FIA نے بھی تو ایک استدعا دی ہے موجودہ پرائم منسٹر اور موجودہ CM پنجاب کے خلاف ان کی گرفتاری کے لیے. اس پہ کیا ہو سکتا ہے اور کیسز کس نہج پہ پہنچے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کورٹ کا فیصلہ ہوگا. گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی ہے، قائم مقام پرائم منسٹر ہو جائے گا. بہت سمپل سی کہانی ہے آئین کی. ہمارا آئین ہر راستہ آپ کو فراہم کرتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گرفتاری کی نوبت آئے گی. کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، عدالت کسی نتیجے پہنچے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب فرد جرم عائد ہو گئی تب گرفتاری کی گنجائش ہی نہیں ہے. وکیل تو ہی کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ہو سکتی صورتحال، لیکن انصاف نظر آنا چاہیے. انصاف کی کہانی نہیں ہونی چاہیے. سر، انصاف نظر کی جب آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت جو بہت زیادہ اس وقت صورتحال گمبھیر کر رہی ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی، لوگ اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جو کہ کورٹس کو مطلوب ہیں، ان کے خلاف کئی کیسز ہیں. ہر دفعہ جب شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے ان کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو کمپلیٹ لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے. لیکن اس وقت موجودہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ تمام جو سرکاری دورے ہیں، جس میں سعودی عرب کا دورہ شامل ہے، ترکی کا دورہ شامل ہے، سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ کس حیثیت سے اس وفد کے ہمراہ ہیں اور شہباز شریف صاحب کی ٹیبل پہ ہی موجود ہیں، جبکہ پاکستانی جوڈیشل سسٹم کو، کورٹس کو وہ مطلوب ہیں. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موقف ہے PMLN کا؟ اس طرح اس پر میں نے بلاگ لکھ کر رہا تصویر کے ساتھ، اور بڑی گالیاں پڑی ہیں. جی. اچھا، میرا تو بڑا مسئلہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے چاروں گالیاں دیتے ہیں، صرف PTI ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی والے ہوں یا جماعت والے ہوں، کوئی بھی ہو. مطلب یہاں بھی گالیاں پڑتی تھی، جب پرنٹ میں تھا وہاں حملے ہوتے تھے، وہاں میں جرغمال بنتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. تو میں نے وہ تصویر لگائی تھی اور اس پہ لکھا تھا کہ ہم جلنے والے تھوڑی ہیں. اچھا ہے کہ باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ موجود ہیں یہ، لیکن کس حیثیت میں؟ میرا سوال یہی تھا کہ کس حیثیت میں یہ ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹیبل پر جہاں وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے تھا، جہاں وزیر دفاع کو ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب تو نہیں آیا، لیکن یہ قابل اعتراض بات ہے. اگر یہ ترکی کی طرف سے بھی دعوت تھی تب بھی ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اگر وہ پاکستان نہیں آ سکتے تو وہ پھر اس طرح گھومے پھرے بھی نہیں. وہ ہم کو نہ دکھائیں کہ وہ پاکستان کے سرکاری ڈیلیگیشن میں شامل ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت زیادہ میں تو سوال نہیں کرتی عدلیہ ان سے جہاں سے کیسز چل رہے ہیں؟ کیا پاکستانی وفد کی جو بھی ڈیلیگیشن کی فارمیشن کر رہا ہے یا پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ دیکھیے ایک ایک شخص جو جاتا ہے، جو پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں تو اس کے بارے میں سر جوڑ کے لوگ بیٹھتے ہوں گے کہ بات کی جاتی ہے کہ وفد میں کون شامل ہے کون نہیں ہے. تو یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وفد میں شامل نہیں تھے. یہ وفد میں شامل نہیں تھے، یہ پرائیویٹلی آئے تھے. سعودی عرب میں جب یہ موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا میرا تو گھر ہے یہاں، میرا کاروبار ہے یہاں پر، تو میں یہاں ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اب وہاں نہ گھر ہے آپ کا نہ کاروبار ہے، ممکن ہے کاروبار کرنے گئے ہوں، لیکن یہ کہ سرکاری وفد میں یہ شامل نہیں تھے. نہ ان کا نام ہے، اگر وہ لسٹ دیکھیں آپ نکال کے، نہ ان کا نام ہے، لیکن وہاں موجود تھے یہ، اور یہ قابل اعتراض بات ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، اب آگے مجھے یہ بتائیے کہ الیکشنز کو کب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت سب کے ذہنوں میں یہی سوال ہے. لاسٹ ٹائم جب ہم نے گفتگو کی تھی آپ نے کہا تھا کہ سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اس حکومت کی مجبوری ہے. اب ان سخت فیصلوں کے بعد ان کی عوام میں مقبولیت تو اس وقت آل ٹائم لو پر ہے. تو آبویسلی یہ حکمران جماعت کے تو ساتھ نہیں جاتی یہ بات کہ اگر فوری طور پہ الیکشنز اناؤنس ہوں، وہ ہر ممکنہ کوشش کریں گے اس کو تھوڑا ڈیلے کرنے کی. اب آپ کیا ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں NBC؟ نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ سخت فیصلے کریں گے، مشکل فیصلے انہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ ورنہ کیوں آئے یہ؟ ورنہ نہیں آتے. میں تو 6 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ عدم اعتماد لے کر نہ آئے،
تحریک لے کر نہ آئے، ڈسٹیبلائز نہ کریں. جو کام خان صاحب کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. برا کریں گے تو 2023 میں عوام وقت لیں گے. لیکن ان کو جلدی تھی، یہ لے آئے اور بہرحال کامیاب ہو گئے. ایک وقت تھا کہ جب شیخ رشید چلائے کہتے تھے کہ ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی. اب شیخ رشید کا اپنا انداز ہے، لانگ مارچ سے بھاگ گئے بیچارے وہ تو. اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اگر سخت فیصلے کرے گی، مشکل فیصلے کرے گی، تو اس کا ڈیویڈنڈ لے گی، وہ اس کا منافع لے گی. وہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اسٹاک میں، بینک میں، فنڈز میں، جو پیسے لگاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن وہ پیسے رکھے رہتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں، اس امید پر فائدہ ہو جائے گا. تو اب یہ انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے نگیٹو ہو رہی ہے، یہ مائنس ہو رہی ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے قومی سیاست میں کچھ سیاسی پارٹیوں کو، لیکن وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ اب انتخابات نہیں کرائیں گے. اب وہ انتخابات کرائیں گے یا تو اپنے وقت پہ یا آج سے 7 مہینے 8 مہینے بعد. اس وقت تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلا ہم نے ایک ایونٹ ابھی دیکھا جہاں پہ MQM کی قیادت موجود تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بطور حکومت سندھ موجود تھی. دونوں جماعتوں نے یہ بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت، موجودہ منتخب نمائندگان پہلے اپنی مدت پوری کریں. تو obviously آپ نے جس طرح کہا کہ سخت فیصلے لینے کے بعد فوری طور پہ الیکشنز نظر نہیں آ رہے، اس کے بعد کیا آپشنز رہتے ہیں PTI کے لیے وہ ہمیں پتہ چلے گا کچھ دن میں. اور خاص طور پہ جس طرح کے موسم کی سختیاں، چاہے وہ سیاسی موسم ہو یا نیچرل ہمارا موسم ہو، دونوں ہی اس طرف لگ رہا ہے کہ PTI کے خلاف ہے، تو دے آر ناٹ ریلی پلاننگ اے سٹ ان. لیکن بہت بہت شکریہ NBC ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ صبح موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک.